شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا منحوس بادشاہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بدبخت بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان جھوٹے خداؤں کے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور ان کو ایسی عبرتناک موت دی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ان جھوٹے خداؤں کو صفحۂ ہستی سے ختم کر دیا۔ ایسے ہی خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ آج تک دنیا میں صرف ایسے 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی حکمرانی کی ہے، جن میں سے 2 بادشاہ ایسے تھے جو مسلمان تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے، جبکہ 2 کافروں میں ایک فرعون اور دوسرا بخت نصر تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر 400 سال حکومت کی، اور یہ بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے دور حکومت میں بت پرستی بہت عام تھی۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور کے اندر شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ تمام لوگوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ شرک اور بت پرستی کے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے نمرودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے کی کوشش کی اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن نمرودی قوم ایسی بدبخت قوم بن چکی تھی کہ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے اور اسی طرح بتوں کی پرستش کرتے رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر گئے جہاں ان کے تمام سارے بت کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو چپکے سے توڑ دیا اور اس کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی جب اپنے عبادت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی جبکہ یہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تو نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہا۔ تمام نمرودیوں کی یہ بات سن کر نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے، لہٰذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں آگ جلائی گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص رحمتوں میں تھا، اور اس جیسا سکون مجھے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نمرودیوں کو ایک بار پھر دعوت حق دینے لگے اور اللہ کے وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہا سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے کی تلقین کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور ایک کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ اور اس طرح نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دی اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی بات کی دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدبخت نمرود کی عقل کے مطابق کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کا مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود پوری قوم کے آگے ذلیل اور رسوا رہ گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت حق دینے پر نمرود اس سے تنگ آ گیا اور آخرکار حضرت ابراہیم سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ جیسے ہی نمرود نے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دی گئی اور اس دوران نمرود نے تمام مشرق و مغرب کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے جب جنگ کی مکمل تیاری کر لی اور اپنے تمام فوج کو اکٹھا کر لیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے اندر سورج بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مچھروں کی فوج جب نمرود کی فوج پر مسلط ہو گئی تو دیکھتے ہی دیکھتے نمرود کی فوج کو کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنی محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ کسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیوار پر مارتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل میں داخل ہو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے، کہ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر کے بعد ویسی ہی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر سے نمرود کو سزا دی۔ یہ تکلیف اتنی بڑھ جاتی کہ وہ اپنا سر سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا۔ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا اپنے سر کو دیواروں پر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ اس قدر دردناک موت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وحدہ لا شریک لہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔